وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. نصر بعبادی فضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ. لا تخاف درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا. فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا. کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں. خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ، ہدایت نہ دی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنَ، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو. اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد. زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سینت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے. وآمن، اور ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. ثم اہتدی، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے. پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے. ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں. اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے. کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے موسیٰ؟ قال هم اولئک علی اثری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے. ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے. تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا. یہ لینے کے دینے پڑ گئے، الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے. وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضیٰ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک. اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد. فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی، اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا، اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی. تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا. اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے،
لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے. لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار. پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی. لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا. تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا. افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر. ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارَ الْقَوْمِ، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ. مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہر حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے. جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو. ان کو ان سے پھینکوا دیا. اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی. اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا. فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا. فکذلک القی السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا. فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی. فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب. فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ خیر صلی اللہ. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی. یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے. سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے، دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا،
حضرت موسیٰ نے کہا ہے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی کہ تم نے میری پیروی نہیں کی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا. افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی. قال یا ابن ام، حضرت ہارون کا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی. قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے. قال بصرت بما لم يبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی. یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اسے نظر آ گئے. حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر. قال بصرت بما لم يبصروا فيه فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی. وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا دھیان شروع کیا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے. ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں. اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں. میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں. اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں. انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی. یہی وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں. بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں. جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے. گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے.
اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے نطقنا الجبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشدز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہے موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 books آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے، کیونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سادہ پرستی ہے، لامساس، یہ انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بھرشٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا، خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ینفخ پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال بجکڑ جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال بجکڑ ہوگا۔ امثلہم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے۔ بس یہ 3 رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا، لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہے ادھر دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ،
اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو یہ اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہفت ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہے پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا ہے، اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجیے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت۔ یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی۔ خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں، نسی، وہ بھول گیا تھا۔ فنسیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ،
ہم نے کہا اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں، قال یا آدم، اور کہا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہی پھر الفاظ cries of man's will to survive and conquer the storms of time، انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بارہ تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو۔ تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔ فاکلا منہما، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے، فبدت لہما سوآتہما، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر واضح ہو گئی، ننگے ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں۔ وعصا آدم ربہ فغوا، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔ ثم اجتباہ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا۔ ربہ فتاب علیہ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی، وہدیٰ، اور اسے ہدایت دی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فمن اتبع ھدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی۔ کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے۔ پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے۔ تو یہ معیشت ضنکن، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقت کنت بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی۔ فکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ وکذالک نجزی من اسرف، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ومن لم یؤمن بآیات ربہ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر۔ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لکان لزاما، یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اگر نہ ہوتی ایک بات
جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی۔ یہ نماز فجر کی ہو گئی۔ وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ یہ مغرب اور عشاء ہو گئی۔ وہ اطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے۔ اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے۔ جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا۔ نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، ظہر یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضی، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک۔ اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون ہے اچھے عمل کرنے والے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائیں انہیں اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں؟ پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئیں، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولا، اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں، تو کیا ان کی کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا، لَقَالُوا،
تو یہ لازماً کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے، اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے، حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق جو ہے یہ دونوں کام کر دے، پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسیہ منسیہ کر دی جائے۔ اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کا نہ مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا۔ قل کل متربص، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، ومن اہتدی، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔